بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو شادی شدہ نوجوان ہے نا میرے پاس آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے کہ ہماری شادی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں میں کوئی حکیم ہوں۔ جیسے ہی کوئی کہتا ہے میری شادی، مجھے پتہ چل جاتا ہے اب یہ کوئی نسخہ مانگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا واسطہ میں کوئی حکیم نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں، دفع ہو یہاں سے، کرنی حضرت کچھ تو بتائیں۔ پھر میں بھگاتا ہوں، میرے پاس کوئی نسخے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے دوسری شادی کا مشورہ لینے کے لیے، آدھا گھنٹہ بیٹھے۔ اب تو میں مشورہ یعنی جان چھڑاتا ہوں، لوگوں سے دور بھاگتا ہوں، تو کافی دیر مشورہ لیا۔ اصل مشورہ جو ہے نا وہ شرما رہے تھے، اصل بات کرتے ہوئے کافی مشورے لینے کے بعد جاتے جاتے ان کے خیال ہے پوچھ ہی لو اب کیا شرمانا۔ کہہ رہے تھے کوئی خوراک وراک حضرت کوئی کھانے کو کچھ بتا دیں۔ میں نے کہا قسم کھایا کرو۔ کیا کھایا کرو؟ قسم کھایا کرو، غصہ پیا کرو، اس سے بہت طاقت آتی ہے جسم میں۔ میں نے کہا روٹی نہیں کھاتے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بس جو روٹی کھا لی اب کچھ کھانے کی ضرورت۔ اللہ کے بندو تم روٹی کھا رہے ہو گندم کی، گائے کے بکرے کے گوشت کھا رہے ہو، اور کیا چاہیے؟ اب جائیدادیں کھانی ہے کیا؟ جس آدمی کو روٹی کھا کے طاقت نہیں آتی وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی کھا لے گا تو جسم میں طاقت نہیں ہوگی، یہ خوب یاد رکھو۔ روٹی کھاؤ اور گائے کا گوشت، اتنا اللہ نے اس میں پاور۔ وہ بیماریاں بھی ہیں، وہ اس لیے بیماریاں ہیں کہ وہ انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی، ایکسرسائز نہیں کرتے۔ جو آدمی گائے کا گوشت کھائے، دمبے کھائے اور روٹی کھائے، اس میں اگر طاقت پیدا نہیں ہو رہی پھر وہ جائیدادیں بھی کھا لے گا تو طاقت پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ وراثت بھی کھائے گا، نہیں ہوگی۔ تو کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے یار، گچی پکڑ کے رکھو جی۔ اسکول کالج میں تو باقاعدہ آرڈر پہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے، یہ بات چل رہی تھی۔ تو اسکول کالجز میں ماحول ایسا دیا جا رہا ہے جس سے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں، ماحول ایسا دیا جا رہا ہے۔ مثلاً اپنے کالج کا ایک واقعہ سناتا ہوں، لمبی بات کروں گا نا تو موضوع چینج نہ ہو جائے۔ این سی سی کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی کالج میں۔ مجھے یاد ہے ایک دن ایک لڑکا بیٹھ کے دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یار میں جب گھر میں لیٹ جاتا ہوں تو ابا مجھے ڈانٹتے ہیں، لیٹ کیوں آ رہا ہے؟ دوسرا کہتا ہے تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں؟ اب دیکھو یہ مزاح چل رہا ہے، کس کے بارے میں؟ باپ کے بارے میں۔ یہ ہے کیا؟ ماحول جو آپ کے دل سے باپ کی عظمت، کسی زمانے میں یہ جملہ انتہائی غلیظ سمجھا جاتا تھا۔ کوئی کہہ دیتا کہ میرے باپ کی توہین، وہ کہتا تھا میری توہین کرتا اتنی بے عزتی نہیں تھی، میرے باپ کی توہین کی ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، جو ماحول مل رہا ہے نا وہاں۔ پھر اسکول کالجز میں دنیا کی محبت سکھائی جا رہی ہے، دنیا کی محبت، پیسہ 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 پیسہ، دولت دولت۔ دولت کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ والدین سے محبت وہی کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کا رشتہ اور والدین کا رشتہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ وہ بھی آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے اور اللہ بھی خالق ہے۔ والدین بھی آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں، کوئی مفاد نہیں، اور اللہ بھی اپنی مخلوق سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے لیے مثال ہی ماں کی دی ہے کہ ماں سے 99 گنا زیادہ۔ یہ نہیں کہا کہ شوہر سے 99 گنا زیادہ، بیوی سے 99 گنا زیادہ، اولاد سے، نہ نہ نہ۔ اللہ نے جب اپنی محبت کی مثال دی تو اتنی محبت کرتا ہوں کہ ماں سے بھی 99 گنا زیادہ۔ تو ماں کی کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کی محبت میں بسا اوقات خواہشات کی آمیزش ہوتی ہے۔ اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اس میں بھی 2 نمبری ہو سکتی ہے، وراثت چاہیے، مفاد ہیں۔ لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی مفاد۔ تبھی دیکھو جو سب سے زیادہ معذور ہوگا والدین کو محبت اس سے سب سے زیادہ ہوگی۔ تو ماحول ایسا دیا جا رہا ہے،
ایسا ماحول دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو مذہب سے جتنا دور ہوگے اتنا ہی اپنے قریبی رشتوں سے دور ہو جاؤ گے. آپ کہہ سکتے ہو گورے تو بہت محبت کرتے ہیں قریبی رشتوں سے بولو نا, نہیں کتوں سے کرتے ہیں, کلائنٹ سے کرتے ہیں. ایئر ہوسٹس محبت کرتی ہے جو جہازوں میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں نا, ان سے محبت کرتی ہے. کاش ایک صاحب پرسوں مجھے کہنے لگے یار میں جہاز میں جا رہا تھا, ایئر ہوسٹس اتنی تمیز سے بات کر رہی تھی, پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا ایئر ہوسٹس کو, وہ پھر بھی بڑی تھینک یو کہہ رہی ہے. مجھے کہنے لگے کاش میری بیوی ایسی ہو جائے, بٹن دباؤ, کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوگی, کیونکہ تم بھی ویسے نہیں ہو سکتے جیسے وہ ایئر ہوسٹس کا الٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ نظر ہی نہیں آیا کبھی جہاز میں ہمیں اسٹیورڈ, تو وہ بھی بڑی تمیز سے بات کرتا ہے. تو میں نے کہا جیسے وہ تمیز سے بات کر رہا ہے ایسے ہی تم بھی اپنی بیگم سے تمیز سے بات کیا کرو. تو کوئی بھی نہیں کر رہا آج کل. تمیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی ہے. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کس سے ڈرے گا بھائی؟ وہ تو کمزور, وہ صرف طاقتور کے سامنے, باس کے سامنے یسر جیسر کرے گا, پولیس والے کے سامنے یسر کرے گا. کوئی ایس ایچ او آ جائے نا تھانے کا, ڈی ایس پی آ جائے, اس کے سامنے کہے گا ماشاءاللہ سر پلیز سر. وہ الیس پلیز کہاں لے کے جائے گا؟ صرف ڈی ایس پی کے سامنے, ایس ایچ او کے سامنے, یا اپنے دوستوں کے سامنے جس سے مفاد ہے. کلائنٹ سے بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, کسٹمر سے بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, کیونکہ کسٹمر سے کیا مقصد ہے؟ تجارت. تو اللہ کے بندو یورپ سے متاثر مت ہو, وہ اللہ سے دور ہیں, لہذا جو جتنا قریبی ہے وہ اس سے اتنا دور, جو جتنا دور کا ہے وہ اس سے اتنا قریب. سب سے قریب اللہ ہے, وہ اللہ سے سب سے دور ہیں. اللہ کو تو مانتے ہی نہیں, حالانکہ والدین سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ بولو نا بھائی, اللہ ہے. والدین بھی تو اسی نے بنائے. والدین کے دل میں محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ تو نیچرل ہے. نیچر کوئی چیز نہیں ہوتی خود سے. نیچر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جو گورے کہتے ہیں نا نیچرل ہے, کہ یہ نیچر کر رہی ہے, فطرت خود کچھ نہیں ہوتی. فطرت کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کتا وفادار ہے, اس کی نیچر ہے. بھئی یہ نیچر بنائی کس نے؟ خود سے وہ وفادار بن گیا. شیر بہادر ہے, خود سے نہیں ہے, اللہ نے اس میں بہادری کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں, اور پھر اس کو اسی بہادری کے حساب سے پورا جو ہے نا باڈی دی ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی ہے جس نے بنایا, اور جس حساب سے بنایا ہر چیز پھر اسی حساب سے ڈیزائن کی ہے. اگر شیر خود سے بہادر ہوتا تو اس کی ایک ایک چیز اسی بہادری کے حساب سے نہ بنتی. شیر کو اگر بہادر بنایا تو اس کی دھاڑ بھی ایسے جیسے بہادروں کی, بولو نا یار, جیسے بہادروں کی دھاڑ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت رکھی. یہ نیچرل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ خود بخود ہے, اس لحاظ سے نیچرل ہے کہ یہ نیچر بنائی کس نے؟ اللہ نے. ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنے وہ محبت بھی کرے. سانپ کی مادہ بھی جنتی ہے مگر اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی. سانپ کے انڈوں سے, سانپنی کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ ماں کو. بھاگتے ہیں وہاں سے. وہ گود ایسے نفرت سے جنتی تھی جیسے جنے سانپنی کوئی جننے والی. ایک شاعر نے کہا ہے کہ عرب میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو ایسے نفرت سے جیسے کسی سانپ کے ہاں اولاد ہوئی ہو. مچھلی, آپ کہہ سکتے ہیں سانپ زہریلا جانور ہے, مچھلیاں کھا جاتی ہیں اپنے بچوں کو, محبت نہیں کرتی. اور اللہ کی حکمت ہے, اگر مچھلی اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. یہ نسل کنٹرول ہوتی ہے. اللہ شیر کے دل میں اگر ہرن کی محبت رکھ دے نا, بھائی شیر نے چلے لگا لیا,
اور دہشت گردی اس نے ختم کر دی. اب آپ روزانہ اسے خربوزے لا کے کھلا رہے ہیں. وہ بولے آئندہ میں جنگل میں کسی کو نہیں چھیڑوں گا, سب میری بہنیں ہیں, سب میرے بھائی ہیں. تو جنگل کا نظام برباد ہو جائے گا. گورے کہتے ہیں, جو ان کے ماہرین ہیں, کہ جنگل میں درندے اگر ختم ہو جائیں تو یہ جو ہرن ہیں یا یہ جو 12 سنگے ہیں یا دوسری نسلیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ جنگل میں گھاس پھوس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اللہ نے جنگل میں درندے پیدا کیے ہیں ان جانوروں کی جو گروتھ ریشو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرولنگ سسٹم قدرت کی طرف سے پہلے سے ہے. فیملی پلاننگ کی مدد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ فطرت میں ٹانگ اڑانے والی بات ہے. فیملی پلاننگ سسٹم جو چل رہا ہے اس سے نقصان ہوگا. اللہ غافل نہیں ہے. اس کے جو سسٹم بنایا اس سسٹم میں خود بخود یہ چیزیں ہیں کہ کتنا بڑھنا ہے, کتنے زمین میں خوراک ہے اور کتنے بم دھماکوں سے ہلاک ہوں گے, کتنی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں جس سے نسل ختم ہوگی. اگر آپ نے خود سے کم کرنا شروع کر دی تو مستقبل میں تباہی ہے پھر, کیونکہ فطرت کے جو ضرب اور تقسیم کا عمل ہے نا اس میں گڑبڑ, اس کیلکولیشن میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو اب دیکھو شیر کے دل میں اللہ تعالی نے جنگلی جانوروں کی نفرت رکھ دی. اگر محبت رکھ دیتا تو معاملہ خراب ہو جاتا, لیکن اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے, بہت زیادہ. کیوں؟ شیر کے گروتھ ریشو بہت کم ہے. اگر اللہ اسے سانپ کی طرح بنا دیتا تو جنگل سے شیر ختم ہو جاتا. ایک صاحب کہنے لگے پھر ڈائناسور کیوں ختم ہو گئے, اتنا اچھا سسٹم قدرت کا چل رہا ہے. میں نے کہا انسان نے دنیا میں آنا تھا, اللہ چاہتے ہیں یہ زندہ رہیں وہ مر جائیں. اگر وہ اب تک ہوتے ہم یہاں بیٹھ کے خطاب نہیں کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو کھا چکے ہوتے انسانوں کو. تو انسان کے آنے سے پہلے بہت زمین میں اللہ نے رد و بدل کی ہے تاکہ انسان کا اکرام ہو. اصل یہ زمین بنی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنی ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ